بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیدی کی دعا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بھری دوپہر کی بات ہے جب ہر طرف لوگ اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ ایسے میں مکہ کے بازار میں پکار ہوتی ہے جسے سن کر لوگ کثیر تعداد میں ایک ہی سمت میں چل پڑے۔ سب کو متوجہ کرنے کے لیے ڈھول بجایا جاتا ہے۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ جشن کا سماں ہے۔ لوگ رنگ برنگی جھنڈیاں ہاتھوں میں لیے چہروں پر شیطانی مسکراہٹوں کے ساتھ بے چینی سے تماشا دیکھنے کے منتظر تھے۔ کچھ لمحے بعد مجمع کی نظر ایک شخص پر پڑی جو زنجیروں میں جکڑ کر وہاں لایا جاتا ہے۔ مجمع کے افراد اس شخص کو اس حالت میں دیکھ کر خوشی اور مسرت کے نعرے بلند کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، ظلم و بے بسی کا عجیب منظر تھا۔ ظالموں نے اس پردیسی کو قتل کرنے کے لیے خاص اہتمام کیا تھا اور طے کیا تھا کہ اسے سولی پر لٹکا کر نیزوں سے ہلاک کر دیں گے۔ ابھی مجمع میں خوشی کے شادیانے بج ہی رہے تھے کہ دوبارہ سے ماحول میں خاموشی چھا جاتی ہے۔ اس قیدی کو لانے والوں نے قیدی سے پوچھا کہ کوئی خواہش ہو تو بتاؤ، وہ پوری کر دی جائے گی۔ مجمع کے لوگ سوچ رہے تھے کہ شاید قیدی امان مانگے گا یا شاید مال و دولت مانگے گا، مگر قیدی نے کہا کہ میری تو کوئی خواہش نہیں، البتہ میں یہ چاہتا ہوں کہ 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دے دی جائے۔ قیدی کو مہلت مل جاتی ہے۔ قیدی وہیں پہ کپڑا بچھا کر قبلہ رخ ہو کر خشوع و خضوع کے ساتھ نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنے رب کے ساتھ رجوع کر کے عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے۔ قیدی اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ میں نماز میں زیادہ وقت صرف کرتا، لیکن پھر لوگ سمجھتے کہ میں موت کے ڈر سے ڈر گیا ہوں اور قتل کا وقت ٹال رہا ہوں، جبکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ قیدی بڑی دلیری اور شجاعت کے ساتھ سولی کے نیچے کھڑا ہو جاتا ہے۔ بلند آواز سے وہ قیدی چند اشعار پڑھتا ہے اور دعا کرتا ہے کہ الہی، ہم نے تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ان لوگوں تک پہنچا دیا ہے، اب تو اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میری خبر پہنچا دے۔ دعا مانگنے کے بعد قیدی نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور مجمع میں موجود شخص کے لیے با آواز بلند بد دعا کی کہ یا رب، ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑ۔ اور اس کے بعد قیدی نے پھندا گلے میں ڈال لیا اور موقع پر ہی ظالموں نے دوبارہ قیدی کو ایک لالچ دیا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اپنے گھر میں آرام کرو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری جگہ سولی پر لٹکا دیا جائے؟ یہ سن کر قیدی نے جوش و جذبے کے ساتھ جواب دیا کہ خدا کی قسم، مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ آپ صلاۃ و سلام کے پاؤں میں کانٹا چبھے اور میں آرام سے بیٹھا رہوں۔ یہ سننا تھا کہ ظالموں نے سولی کا رسا کھینچ دیا اور قیدی کو پھانسی پر چڑھا دیا۔ اس موقع پر جبریل امین نے اس قیدی کا سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا۔ اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ایک جماعت کے درمیان تشریف فرما تھے۔ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت طاری ہو گئی اور منہ سے بے ساختہ نکلتا ہے، وعلیکم السلام۔ ناظرین کرام، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وعلیکم السلام یا حبیب، تو تمام صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حیرت سے دیکھنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حیرت بھانپ لی اور مخاطب ہو کر فرمایا کہ حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ کے دشمنوں نے قتل کر ڈالا ہے۔ یہ جبریل امین مجھے اس کا سلام پہنچانے آئے تھے۔ حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے ان خوش نصیبوں میں سے تھے جنہیں ہجرت سے قبل اسلام کی سعادت ملی۔ جنگ بدر کے 313 بہادروں میں آپ کا نام بھی شامل ہے اور آپ نے ان غزوات میں مشرکین کے ایک بڑے رئیس حارث بن عامر کو جہنم واصل کیا۔ یہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ دوسرا قصور تھا جس پر قریش نے آپ کو دھوکے سے قابو کر کے جس بد کرداری کا مظاہرہ کیا وہ کھلی شیطانیت اور بزدلی تھی۔ ایسا فعل تو عرب کے قومی روایتوں کے بھی خلاف تھا، مگر
قریش کے مشرکین جوش انتقام میں بالکل اندھے ہو چکے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بے دردی سے شہید کیا گیا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے چند دن بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند صحابیوں کو ان کا جسد خاکی مکہ سے لانے کا حکم دیا۔ حضرت زبیر اور حضرت مختار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ پہنچ کر جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاکی سولی سے اتارا تو آپ کا جسم بالکل تازہ تھا اور آپ کے زخموں سے ابھی تک خون بہہ رہا تھا۔ بے شک حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی تھے جو کہ آپ صلوات والسلام سے بے حد محبت کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی وجہ سے ہی قتل کیے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ احد میں بھی بہادری اور استقامت کا مظاہرہ کیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی سلام بھیجا تھا۔ اللہ تعالیٰ سب کو قلب سلیم عطا فرمائے اور قرآن و حدیث پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اسلامک وائبس کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، لائک کیجئے اور اگلی ویڈیو تک مجھے دیجئے اجازت۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔